الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد روى الامام الترمذی رحمہ اللہ تبارک و تعالی عن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه او ضربة بالسيف وقال الصحيح انه موقوف وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا 3 سواحرة. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها وقتلت، وكذلك صح عن جندب. وقال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نصوص جو آپ کے سامنے پڑھے گئے، یہ باب ما جاء فی السحر کتاب التوحید کے 23ویں باب کی اخیر کی عبارتیں ہیں، اور ان نصوص کا تعلق جادوگروں کی اسلامی سزا سے، کہ جادوگر جو کافر ہیں اگر یہ پکڑ لیے جائیں تو ان کی اسلام میں کیا سزا ہے. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جندب سے روایت کی ہے کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کو تلوار سے قتل کر دو، تلوار سے اس کی گردن کاٹ دو. ضربتن اور ضربہ، اس کو تلوار سے مارنا یا ضربتن بالسیف دونوں پڑھا گیا ہے. اب ایک بار میں مار ڈالو یا 2 بار میں مارو، لیکن اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے سر کو دھڑ سے الگ کر دو. جندب سے انہوں نے یہ حدیث مرفوعاً بیان کیا، لیکن خود نوٹ چڑھایا ہے حدیث کے آخر میں کہ صحیح یہ ہے کہ یہ مرفوع حدیث نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں، یہ جندب کا قول ہے. اس کو موقوف کہتے ہیں، صحابی کے قول کو، جو صحابی کا قول ہو اس کو موقوف کہتے ہیں. یعنی یہ بات صحابی پر موقوف وہیں جا کے رک گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچی. یہ جندب سے مراد کون ہے، اس پر اہل علم نے بحث کی. تو امام طبرانی نے موجب کبیر میں جو لکھا ہے، ان کے اسلوب سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جندب بن عبداللہ البجلی مشہور صحابی ہیں، وہ مراد ہے. لیکن علامہ حافظ بن حجر عسقلانی اور دوسرے محققین علماء نے کہا ہے کہ وہ جندب الخیر ہیں، یہ دوسرے صاحب، وہ بجلی ہیں، یہ ازدی ہیں غامدی. ان کا نام تھا جندب بن کعب یا جندب بن زہیر، 2 نام آتا، اور یہ جندب الخیر کے نام سے مشہور تھے. ازدی تھے، قبیلہ غامدیہ کے تھے. ان سے یہ روایت کیا ہے کہ اس کو تلوار سے مارنا، گویا اس کو قتل کر دینا. اہل علم میں بحث ہے کہ جادوگر کی سزا قتل ہے یا کچھ اور جادوگر کو توبہ کا موقع دیا جائے گا کہ نہیں، اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے، اور اگر وہ توبہ کرے تو اس کو معاف کر دیا جائے یا اس کی گردن اڑا دی جائے. اہل علم میں کلام. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ، ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی سزا یہ ہے کہ قتل کر دیا جائے، اس سے توبہ نہیں کرائی جائے گی، اور توبہ کرے بھی تو توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اور امام محمد سے ایک غیر مشہور قول، جو امام شافعی کا بھی قول ہے، کہ اس کی سزا قتل نہیں ہے اگر توبہ کرتا ہے، یا توبہ کا آپ مطالبہ کیجیے، اگر توبہ کرتا ہے تو اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مشرک مرتد اگر توبہ کر لے شرک سے تو آپ اس کو قبول کر لیتے. اور دوسری بات یہ کہ فرعون کے جادوگروں نے جب توبہ کر لی، اسلام لے آئے تو مومن ہوئے. تو اگر وہ توبہ کرتا ہے، اور توبہ کرنے کے لیے کہا جائے، اگر توبہ کرتا ہے تو قبول کیا جائے. لیکن صحیح قول یہی ہے جو جمہور کا ہے کہ ساحر کی سزا قتل ہے. مشرک مرتد پر قیاس نہیں کر سکتے، مشرک مرتد سے زیادہ خطرناک ساحر ہے. اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سحر، علم سحر، ساحر کے پاس جو علم ہے وہ توبہ سے زائل نہیں ہوگا. جان بچانے کے لیے وہ توبہ کرے گا، لیکن پھر کبھی کسی موقع پر کسی سے اس کو اختلاف ہوگا، جھگڑا ہوگا، پھر وہ اپنے منتر کا استعمال کرے گا. لہذا اس کفر و شرک کی اور انتہائی خطرناک چیز کی جڑ کٹ جانی ہی بہتر ہے. اور رہے فرعون کے جادوگر تو وہ کافر تھے، وہ آلریڈی پہلے سے کافر تھے. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا اژدہا بننا یہ جادو کے قبیل سے نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے واضح نشانی ہے، جادو ہے ہی نہیں، تو ایمان لے آئے اور لائے ایمان، اور کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. فرعون نے دھمکی بھی دی، الٹے ہاتھ پر کٹوا دوں گا، سولی پہ لٹکا دوں گا. کہا وہ سب کر لو، شاید ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. تو ماشاء اللہ سچے مومن تھے، ہر ستم کو اسلام کی خاطر گوارا، ایمان کی خاطر گوارا کرنے پر آمادہ تھے. اور الاسلام یجب ما قبلہ، اسلام سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اس لیے کافر جو حالت کفر میں جادو کرتا تھا
اب وہ مسلمان ہو رہا ہے، تمام کفر و شرک سے توبہ کر رہا ہے، اس کی بات دوسری ہے۔ ایک مسلمان نام کا مسلمان ہے اور وہ ساحر ہے، تو اس کو ہم مرتد مشرک پر قیاس نہیں کر سکتے۔ مرتد سے بھی نقصان ہے اسلام میں، کمزور ایمان لوگوں کا ایمان ڈگمگائے گا، وہ نکلا ہے تو کل دوسرا نکلے گا، اس لیے اس کی سزا یہ ہے کہ قتل کیا جائے۔ اگر وہ اسلام میں نہیں پھرتا تو نہیں ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن معاملے کی نوعیت الگ الگ ہے۔ یہ ساحر ہے اور یہ موذی ہے، وہ کبھی بھی دوسروں کو ایذا پہنچا سکتا ہے، اس لیے اہل علم نے کہا ہے کہ قیاس مشرک مرتد پر نہیں کرنا چاہیے۔ اور فرعون کے جادوگروں پر تو بالکل قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ تو مشرک تھے، وہ مومن ہوئے تھے، اور اسلام سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور دلیلیں یہاں موجود ہیں، صحابی کا عمل ہے، صحابی کا فتویٰ ہے، ٹھیک ہے، صحابی کا قول فتویٰ حجت نہیں ہوتا ہے بہت سے اہل علم کے نزدیک، لیکن جو بات کی روایت آئی ہے بجالہ کی، اس میں انشاءاللہ تعالی اجماع کا دعویٰ ہے، اجماع ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، بجالہ ابن عبدہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ آرڈیننس جاری کیا، صحیح بخاری کے حوالے سے لکھا ہے صاحب کتاب نے، کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں یہ آرڈیننس جاری کیا کہ ہر ساحر کو اور ہر ساحرہ کو قتل کر دو۔ چنانچہ بجالہ ابن عبدہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے 3 جادوگرنیوں کو قتل کیا، ثلاثہ سواہرہ، سواہر ساحرہ کی جمع، 3 جادوگرنیوں کو قتل کیا۔ اکثر جادو کا عمل مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ کرتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے من شر النفاثات کہا ہے، گروہوں پر پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ جادوگر مرد بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ کام عورتوں کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ کہا 3 جادوگرنیوں کو تلاش کر کے ہم لوگوں نے قتل کیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آرڈیننس، خلیفہ مسلمین ہے، اور صحابہ اور تابعین کا سکوت اختیار کرنا اور کسی کا اس پر انکار نہ کرنا، اہل علم نے کہا کہ یہ اجماع، اور اجماع حجت شرعی۔ یہاں ذرا رک کر کے بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ صحیح بخاری میں، اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ صحیح بخاری میں تو ایسا نہیں ہے، کدھر ہے دکھاؤ، تو بجالہ ابن عبدہ سے جو روایت امام بخاری نے ذکر کیا اس میں یہ ہے کہ مجوس جو اپنے محرمات سے شادی کیے ہوئے ہیں، مجوسیوں کے یہاں بیٹی بہن سب سے شادی جائز ہے، تو وہ ایسا کیے ہوئے تھے، تو حضرت عمر فاروق نے آرڈیننس میں لکھا کہ ان کے درمیان انفرقوا بین مجوس و محرمہ، ان کے محرم سے جو شادی ہے ان کی حرام، اس کو الگ کرو۔ اس میں صحیح بخاری میں ان اقتلوا کل ساحر و ساحرہ کا لفظ نہیں، لیکن صاحب کتاب کی ماشاءاللہ نظر گہری ہے، علامہ حمیدی نے الجمع بین صحیح ہے لکھا ہے، اس کے اندر انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا، جس کے اندر اقتلوا کل ساحر و ساحرہ بھی صحیح بخاری کے حوالے سے ہے دوسری سند سے، تو لہذا یہ جملہ ثابت ہے۔ بخاری میں گویا کہ اس حدیث کی بنیاد اصل موجود ہے، یہ لفظ کے ساتھ تو نہیں ہے لیکن صحیحین کے درمیان میں کس حد تک مطابقت ہے، اور کون روایت صحیح بخاری کی ہے کون مسلم کی ہے، اس پر علامہ حمیدی نے جو کتاب لکھی ہے الجمع بین الصحیحین، اس کے اندر یہ الفاظ آئے کہ ہر ساحر اور ساحرہ کو قتل کرو۔ بہرحال 3 جادوگرنیوں کو تلاش کر بجالہ ابن عبدہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے قتل کیا، تو اس کی سزا قتل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ قتل سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس نے سحر میں کفر کیا ہے کیا ہے، اگر کفر کا ارتکاب کیا ہے تو قتل کیا جائے۔ یہ بات پہلے بھی ہمارے درس میں آ چکی ہے کہ جو سحر ہے جو شیطان کے ذریعے کیا جاتا ہے، وہ بغیر کفر اور شرک کا ارتکاب کیے ہوئے ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جب تک شرکی عمل نہیں کرے گا، غیر اللہ کے لیے چڑھائے گا نہیں، شیطان کو خوش نہیں کرے گا، شیطان جیسا کچھ چاہے گا ویسا نہیں کرے گا، تو شیطان ساحر کا ساتھ نہیں دے سکتا، اس کو منتر نہیں سکھا سکتا، اس کے حکم کو فالو نہیں کر سکتا، تو ویسے بھی وہ کفر کا مرتکب ہوا ہے، اور چونکہ بہت بڑا شر کا مادہ اس کے پاس موجود ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے تاکہ ملت اور انسانیت محفوظ رہ سکے۔ اور اس کے علاوہ یہ آثار آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق کا آرڈیننس ہے خلافت اسلامیہ کے اندر، اور کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، سب نے مکمل سکوت فرمایا ہے، اس لیے یہ اجماع ہے، اور الحمدللہ راجح قول یہی ہے کہ ساحر کی اسلامی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ اور اس کے بعد صاحب کتاب نے ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا سے ایک بات نقل کی ہے کہ حضرت حفصہ نے اپنی ایک لونڈی کے قتل کرنے کا حکم دیا تھا جس نے ان پر جادو کر دیا تھا۔ حفصہ ام المومنین جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 3 ہجری میں شادی کی تھی، ان کے شوہر خنیس کے انتقال کے بعد سن 3 ہجری میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں ام المومنین حضرت حفصہ، مشہور ازواج مطہرات میں سے ہیں، تو انہوں نے اپنی ایک لونڈی کو مدبر بنایا تھا، کہا تھا کہ تو میرے بعد آزاد ہو جائے گی، جب تک میں ہوں میری خدمت کر، اور میرے بعد تو میرے وارثان میں تقسیم نہیں کی جائے گی، میں مری اور تو آزاد ہو جائے گی، خدمت کرنا چاہیے لیکن نہیں۔
تھی جادوگرنی، اس نے جادو کر دیا، سہارا تھا، جادو کر دیا تاکہ یہ جلدی مرے اور میں آزاد ہو جاتی۔ احسان کا بدلہ اس نے اس طرح دیا۔ بہرحال وہ پکڑی گئی اور ام المومنین نے حکم دیا اس کو قتل کرو، چنانچہ وہ قتل کی گئی۔ تو یہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہوا کہ ساحر کی سزا قتل ہے۔ یہاں حضرت حفصہ کی اثر کا حوالہ نہیں دیا گیا کتاب میں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں بلاغر کہا مجھے یہ خبر پہنچی ہے، ایک شخص کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے قتل کا حکم دیا تھا لونڈی کو جس نے ان پر جادو کر دیا تھا۔ لیکن مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق کے اندر موصول حدیث آئی ہے، ماشاءاللہ سند متصل ہے اور صحیح ہے کہ ام المومنین حفصہ نے اپنی اس لونڈی کو قتل کر دیا، لہذا اتھینٹک بات ہے اور ثابت ہے مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق کے اندر۔ انشاءاللہ ایک بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وقفے سے قبل آپ سن رہے تھے کہ ام المومنین حفصہ نے اپنی ایک لونڈی کو مدبرہ بنایا تھا۔ مدبرہ دبر سے، دبر مانے پیٹھ، یعنی میرے مرنے کے بعد، پیٹھ پیچھے ہوتی ہے نا، گویا میرے مرنے کے بعد، میری موت کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی۔ تھی جادوگرنی، اس نے جادو کر دیا، سہارا تھا، جادو کر دیا تاکہ یہ جلدی مرے اور میں آزاد ہو جاتی۔ احسان کا بدلہ اس نے اس طرح دیا۔ بہرحال وہ پکڑی گئی اور ام المومنین نے حکم دیا اس کو قتل کرو، چنانچہ وہ قتل کی گئی۔ تو یہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہوا کہ ساحر کی سزا قتل ہے۔ یہاں حضرت حفصہ کی اثر کا حوالہ نہیں دیا گیا کتاب میں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں بلاغر کہا مجھے یہ خبر پہنچی ہے، ایک شخص کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے قتل کا حکم دیا تھا لونڈی کو جس نے ان پر جادو کر دیا تھا۔ لیکن مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق کے اندر موصول حدیث آئی ہے، ماشاءاللہ سند متصل ہے اور صحیح ہے کہ ام المومنین حفصہ نے اپنی اس لونڈی کو قتل کر دیا، لہذا اتھینٹک بات ہے اور ثابت ہے مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق کے اندر۔ اور اسی طریقے سے صاحب کتاب نے کہا وَكَذَلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدُب، جندب سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے بھی ایک جادوگر کو قتل کیا۔ یقیناً یہ جندب الخیر ہے، بلا شبہ یہ جندب الخیر ہے، جن کا نام ہے جندب بن کعب یا جندب بن زہیر الازدی، جیسا کہ ترمذی کی حدیث کی تشریح کے موقع پر یہ بات آئی تھی کہ طبرانی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جندب بن عبداللہ البجلی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جندب الخیر ہیں جنہوں نے جادوگر کو قتل کیا تھا۔ لہذا یہ بات جو بلا شک ہے کہ جندب الخیر نے، جندب بن کعب الازدی الغامدی نے قتل کیا تھا، انہی سے وہ قول ہے جو امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ حد الساحر ضربۃ بالسیف، ساحر کی سزا یہ ہے کہ اس کو تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ اس واقعے کی تفصیل کہ جندب نے ایک ساحر کو قتل کیا تھا، اس کی تفصیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کبیر میں اور علامہ بیہقی نے سنن کبریٰ میں اور دلائل نبوت میں ذکر کیا ہے۔ امام بخاری تاریخ کبیر میں لکھتے ہیں کہ ایک جادوگر تھا جو ولید بن عبد الملک کے زمانے میں کھیل دکھا رہا تھا، کرتب دکھا رہا تھا، اور گردن کاٹ کر کے وہ لوگوں کو دکھا رہا تھا۔ ایک شخص کی گردن کاٹ کر گھوم رہا تھا میدان میں اور دکھا رہا تھا لوگوں سے پیسے لینے کے لیے۔ مداریوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ مداری کھیل دکھاتے ہیں، تماشا دکھاتے ہیں، نظر بندی کا کام کرتے ہیں، وہ پیسے ہٹتے ہیں لوگوں سے۔ تو حضرت جندب الخیر نے ان کو قتل کیا۔ اس واقعے کی تفصیل، مزید تفصیل امام بیہقی نے کی ہے سنن کبریٰ میں۔ تفصیل یہ ہے کہ ولید صاحب سلطنت بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں ایک مداری، ایک جادوگر اپنا کھیل دکھا رہا تھا، ایک شخص کی گردن کاٹ کر کے گھوم رہا تھا، اور لوگ اس کی اس عمل پر بہت متعجب تھے کہ اس نے گردن کاٹ دی، اور ہمدردی ظاہر کر رہے تھے کہ نہیں اس کی گردن اس کے جسم سے لگا دو، اس کو زندہ کر دو، اور کہا سبحان اللہ۔ لوگ کہہ رہے تھے سبحان اللہ یحیی الموتیٰ، یہ مردے کو زندہ کرتا ہے، گردن کاٹتا ہے پھر گردن جوڑتا ہے۔ تعجب تھے اور ڈرے ہوئے بھی کچھ لوگ تھے۔ اس طرح کا اگر کھیل ہوتا ہے تو بچے، عورتیں یا جو حقیقت نہیں سمجھتے وہ ڈرتے ہیں اور اس سے رحم کی درخواست کرتے ہیں، بھئی اس کو ذرا سا اس پر رحم کرو، ذرا سا اس کو دیکھو۔ اس طرح کی کیفیت جاری تھی۔ کہیں سے جندب الخیر صحابی رضی اللہ عنہ نکل آئے اور دیکھا کہ یہ کھیل جاری ہے، کہا اچھا دوسرے دن دیکھتا ہوں۔ تو انہوں نے چھوڑ دیا آج، دوسرے دن وہ تلوار لے کر آئے، اور پھر جب وہی مداری کھیل دکھانا شروع کیا، اس نے گردن کاٹنے سے پہلے انہوں نے ایک جھپٹے میں اس کی گردن کاٹ ڈالی۔ اب صاحب سلطنت حاکم وقت ولید بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے انہوں نے یہ جرأت کا مظاہرہ کیا، اس کی گردن کاٹ ڈالی۔ ارے یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟
کہا یہ کل دوسروں کی گردن کاٹ کے جوڑتا تھا، ان سے کہو کہ یہ اپنی گردن خود جوڑ لے۔ اگر یہ دوسروں کو زندہ کر سکتا ہے، دوسرے کی گردن کاٹ کے زندہ کر سکتا ہے، تو اپنی گردن آپ جوڑ لے گا نا۔ کھیل ختم ہو چکا تھا، اس جادوگر کا کھیل ختم ہو چکا تھا، خاک و خون میں تڑپ رہا تھا کہ اب مگر چونکہ حاکم وقت کے سامنے انہوں نے یہ جرأت کی تھی، بادشاہ وقت نے اس کو اپنی توہین سمجھی، جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا۔ کچھ مہینے تک وہاں یا کچھ ایام تک سزا بھگتنے کے بعد باہر نکلے، انہوں نے اس کا کام تمام مگر کیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے، اور یہ جندب الخیر الازدی کا یہ کارنامہ بتا رہا ہے کہ ترمذی کی روایت جس میں ساحر کی سزا ضربۃ بالسیف یا ضربہ بالسیف، تلوار سے کاٹنا ہے، یہی جندب الخیر تھے جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 صحابہ سے، رسول اللہ کے اصحاب میں سے 3 سے، حضرت عمر بن خطاب سے، حضرت حفصہ ام المومنین سے، اور حضرت جندب الخیر رضی اللہ عنہ الجمیع، ان تینوں سے ساحروں کے اور ساحرہ کے قتل کرنے کا معاملہ ثابت ہے۔ لہٰذا شرعی سزا یہی ہے ساحر کی کہ اس کو قتل کیا جائے۔ اگر وہ توبہ کی گہار لگائے، آواز لگائے، گزارش کر کے میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ بالکل نہیں کروں گا، تو اس پر رحم نہیں کھانے کا، اس کو قتل کر دینا ہی فتنے کا سد باب ہے۔ وباللہ تعالیٰ توفیق۔ اب جو ہمارے پاس کچھ وقت بچا ہے، اس وقت میں اگر آپ حضرات کچھ سوال کرنا چاہیں تو آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، اگر کسی پر جادو کا اثر ہو جائے تو آج کل لوگ جو بڑا جادوگر رہتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہے جس کے ذریعے جادو کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ جادو کے ختم کرنے کے تعلق سے صاحب کتاب نے ایک باب مستقل قائم کیا ہے، باب النشرہ کے نام سے، جادو کھولنا، جادو کا ازالہ کرنا۔ یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے درس کا موضوع ہوگا، جب ہم اس مقام پر آئیں گے تو اس کی تفصیل آپ سے بتائیں گے۔ لیکن ابھی سوال کے جواب کے تعلق سے یہ عرض ہے کہ جادو کا علاج جادو سے کرنا، شرکی یا منتر کے ذریعے کرنا، کسی جادوگر کے پاس لے جانا اور وہ اسی طرح کے جادو سے علاج کرتا ہے، شیطان کو راضی اور خوش کرتا ہے، شرکا کام کرتا ہے، شیطان اس سے ہٹ جاتا ہے، یا جو شیطان اس پر سوار ہے، بڑا شیطان اس کو یہ کہتا ہے اس کو چھوڑ دو کیونکہ یہ مشرک بن گیا ہے اور اس نے شرکا کام کیا ہے، تو وہ شیطان اتر جاتا ہے۔ تو اگر یہ ہے تو حرام ہے۔ لیکن رقیہ شرعیہ جیسے جادو کے لیے معوذتین کا استعمال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا معوذات کے ذریعے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کے ذریعے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جادو کے اثر کو زائل کیا۔ تو رقیہ شرعیہ دواؤں کے ذریعے الحمدللہ جادو کا علاج ثابت ہے۔ ہم اس مقام پر آئیں گے تو پھر آپ سے اطمینان سے گفتگو تفصیل سے ہو سکے گی۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، اگر کسی انسان کے اوپر شیطان کا سایہ ہو، اس کا سر آ گیا ہو، تو کس طرح بچ سکتا ہے؟ بچنے کی تدبیر یہی رقیہ شرعیہ ہے، آدمی پاک رہے، نمازوں کی پابندی کرے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرے، آیت الکرسی کا ورد کرے کیونکہ آیت الکرسی کے ورد سے شیطان بھاگتا ہے، اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی بطور خاص تلاوت کرے، اور آیت الکرسی کی سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ، یہ بھی شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اور شیطان کو گھر سے بھگانے کے لیے ثابت ہے۔ حدیثوں کی روشنی میں کہہ رہے ہیں، تجربات کی روشنی میں یا وظائف کی روشنی میں نہیں کہہ رہے، حدیثوں کی روشنی میں، کہ شیاطین اس گھر سے بھاگتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ حدیث ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے کافی، اور ہر طرح کے شر سے کافی اگر رات میں آدمی 2 آیتیں پڑھ کے سوتا ہے۔ سیین کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، جو صدقے کی حفاظت پر معمور تھے، شیطان آیا اور صدقے کے مال کو چرانے لگا، اور انہوں نے پکڑا، پہلے دن چھوڑا، دوسرے دن چھوڑا، اور تیسرے دن کہا کہ نہیں آج تو میں باندھ کے رکھوں گا، نہیں کے پاس پیش کروں گا۔ مشہور حدیث ہے، مشہور واقعہ ہے۔ تو اس میں شیطان نے کہا ایسا ہے کہ ہم آپ کو ایک دعا سکھا دیتے ہیں، اگر وہ آپ پڑھیں گے تو شیطان آپ کے قریب نہیں جائے گا۔ صحابہ علم کے حریص تھے، کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تیسرے دن بھی چوری کرنے آئے ہو تو چلو بتاؤ، علم چھوڑ دوں گا۔ تو کہا کہ صبح شام آیت الکرسی پڑھ لو، شیطان تم سے قریب نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو کیا ہوا، تمہارا چور پھر آیا کہ نہیں؟ آپ ہر دن چور کو کہہ رہے تھے کہ تمہارا چور کا کیا ہوا، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو بتاتا تھا۔ تو کہا آئے گا، پھر آئے گا، پھر آیا، پھر معذرت کرنے لگا، پھر آپ نے چھوڑ دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تیسرے دن بھی کہا پھر آئے گا، پھر آیا، اور اس نے آیت الکرسی بتا کر کے کہ یہ شیطان کے فتنے سے بچنے کے لیے، آصف سے بچنے کے لیے تریاق مجرب ہے، پڑھو اس کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا، آیا تمہارا چور؟ کہا کہ ہاں آیا، اور ہم نے ایسا ایسا کر کے چھوڑ دیا۔ کہا وہ خود شیطان تھا، مگر جو اس نے بات کہی وہ صحیح کی۔ تو معوذات وغیرہ کا استعمال، قوافل کا، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ بالناس، اسی طرح سے آیت الکرسی
سورہ بقرہ اور خاص کر اس کی آخری 2 آیتیں، یہ سب شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے بہت مفید ہیں۔ اللہ تعالیٰ شر سے محفوظ رکھے۔ جی شیخ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، لوگ قرآن پڑھ کے دم کرتے ہیں، یا قرآن سننا صحیح ہے یا دم کرنا صحیح ہے؟ اگر جسم پہ دم کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ڈائریکٹ مریض کے جسم پہ دم کیا جا رہا ہے۔ قرآنی آیات اس کے جسم پہ دم کی جا رہی ہے۔ آدمی مومن ہو، متقی ہو، موحد ہو، مخلص ہو، اگر وہ دم کرتے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھونک جو پاکیزہ پھونک نکل رہی ہے قرآن کی تلاوت کے نتیجے میں، اور اس میں جو تھوک کی آمیزش ہے وہ سب اس کے جسم پہ پڑتا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ لیکن پانی وغیرہ پر بھی دم کر دینے میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ شفا بنایا۔ لیکن بہتر یہ کہ جسم پہ دم کیا جائے۔ بھی آپ نے کہا کہ ایک جادوگر کسی کے سر کو کاٹ کے وہ جادو دکھا رہا تھا، جی تو میں نے بھی ایسا جادو دیکھا ہے اپنے گاؤں میں کہ کچھ لوگ جو آتے ہیں جادوگر تو ایک بچے کو باندھتے ہیں اس میں ڈوری میں، اور بعد میں وہ بولتے ہیں کہ سب لوگ تالی بجاؤ، بچہ بعد میں غائب ہو جاتا ہے، تو کچھ سانپ یا کبوتر بنا کے دکھاتے ہیں۔ تو جو ہم کو دکھتا ہے یا سر کٹا ہوا دکھتا ہے یا پھر کبوتر دکھتا ہے، بچہ بھی نہیں ہوتا وہاں پہ، تو کیا جو دکھتا ہے ہم کو صحیح ہوتا ہے کیا؟ مطلب سمجھ نہیں آتا کچھ۔ یہی ہے سحروا اعین الناس، آپ کی آنکھوں پر جادو کرتا ہے، دکھاتا کچھ ہے، حقیقت کچھ ہوتا ہے۔ جادو ہی کی ایک قسم، نظر بندی، نظر کو باندھ دیا، آپ کو دکھ رہا ہے بچہ تڑپ رہا ہے، سانپ دکھ رہا ہے، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی۔ شیطان کے جادوگروں نے لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ ان کی رسیاں سانپ بن کے ناچتی، سانپ تھی نہیں، سانپ دکھ رہی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تو واقعی اژدہا بن گئی اور سب کو نکل گئی۔ تو آپ نے جو کہا دیہاتوں میں ہوتا ہے یا شہروں میں مداری کھیل دکھاتے ہیں، یہ وہی شعبدہ بازی کی قسم سے ہے، وہ ہوتا ہے جادوگر، وہ ہوتا جادوگر ہے، لیکن آپ کو نظر بندی کا کھیل دکھاتا ہے پیسے ٹھگنے کے لیے۔ اور ایک جادوگر وہ ہوتا ہے جو کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے شیطان کو اپنے سوار کرتا ہے اس کے اوپر، اب وہ اس کو پریشان کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ جیسے یہاں سے بیٹھے بیٹھے کہیں اور بات جان جاتے ہیں وہ لوگ۔ یہ گفتگو جادوگر یہاں سے بیٹھے بیٹھے کہیں کی بات جان لیتے ہیں، یہ کہانت ہے۔ جادو اور کہانت کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ دوسری مجلس میں ہماری گفتگو ہوگی۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اللہ یا ربی یا